الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آج جمعہ کے اس بیان میں میں نے سورہ عصر پر سوچا کہ کچھ بات بتائیں۔ اس سے پہلے بھی سال بھر پہلے اس پر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ آج پھر ضرورت محسوس مجھے ہوئی کہ سورہ عصر کا ترجمہ اور اس سے متعلق جو مفہوم ہے وہ آپ حضرات کے گوش گزار کروں، اس لیے کہ یہ سورہ تقریباً سبھی کو یاد ہے۔ چھوٹی سی سورہ ہے لیکن یہ اپنے الفاظ اور عبارت کے اعتبار سے چھوٹی ہے، اتنی جامع ہے کہ اس میں گویا کہ قرآن کریم کے تمام احکام اور اس کا خلاصہ آ گیا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی سورہ عصر میں غور و فکر کرے تو پھر اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، گویا کہ پورا قرآن سمجھ میں اس کو آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم سے چاہتے کیا ہیں اور ہم سے مطالبہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے۔ ایک عبید اللہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا حال یہ تھا کہ جب آپس میں ملتے تھے، ملاقات ہوتی تھی تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورہ عصر نہیں سنا دیتے تھے۔ یعنی یہ جو سورہ میں نے پڑھی ہے ایک دوسرے کو سناتے تھے، اس لیے کہ اس کے اندر جو پیغام دیا اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی سے لے کر کے دنیا سے متعلق جو امور ہیں اور آخرت سے متعلق جو امور ہیں اور اپنے تئیں اور دوسرے برادران اسلام یا دوسرے تمام لوگوں کے تئیں جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، یہ سب بیان کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کیے اور حق بات کی، لوگوں کو تاکید کی، تلقین کی، وصیت کی اور صبر کی تاکید کی، ترغیب دی اور اس پر ان کو ابھارا۔ یہ کل 4 چیزیں ہیں اس کے اندر، جو انسان کی اپنی ذات سے متعلق 2 ہیں اور دوسروں سے متعلق اس کی جو ذمہ داری ہے وہ 2 ہیں۔ لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے زمانے کی۔ زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ کیوں کھاتا ہے؟ پہلے تو ایک بات عرض کر دوں کہ ہمارے لیے اللہ کے علاوہ یا کلام پاک جو اللہ کا وصف ہے، اللہ کی صفت ہے، اس کے علاوہ کسی غیر کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ زمانے کی اور رات کی اور فجر کی اور وتر کی اور جفت کی اور 3 کی، ان تمام یہ قسمیں کھاتا ہے تو خود اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھاتا ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وجود میں آئی ہیں
یہ سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی، کوئی دوسرا خالق نہیں، کوئی دوسرا مالک نہیں، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ اگر وہ کہتا ہے زمانے کی قسم تو گویا کہ زمانہ اللہ نے پیدا کیا، اپنی قسم کھا رہا ہے، لیکن ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ آج کل ہمارے نوجوانوں میں بھی غیر مسلموں کو دیکھ دیکھ کر کے ماں قسم، ودیا قسم، یا ہمارے جو اسکول میں کالج میں پڑھتے ہیں وہ بھی کھانے لگتے ہیں۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے غیر اللہ کے۔ ہاں قرآن کی قسم چل سکتی ہے، اس لیے کہ یہ کلام اللہ جو ہے اللہ کا وصف ہے، اللہ نے اس کا تکلم فرمایا تھا۔ تو زمانے سے انسان کا کیا تعلق ہے؟ یہ انسان جو کچھ بھی عمل کرتا ہے اسی دنیا میں زمانے سے متعلق ہے۔ سیکنڈ ہے، منٹ ہے، گھنٹہ ہے، دن ہے، مہینہ ہے، سال ہے، اس طریقے سے صدی ہے، یہ سب زمانے کا تعلق اسی دنیا سے ہے، اور انسان اسی زمانے میں رہتا ہے۔ اس کے تمام اوقات اس کے لیے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہیں، ہر لمحہ اس کے لیے عمل کا ایک پیغام دیتا ہے کہ میں گزر جاؤں گا پھر دوبارہ نہیں آؤں گا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ لہذا ان اوقات کے اندر تم اللہ کی جتنی بھی عبادت کر سکتے ہو کر لو، ورنہ تم اپنی زندگی ضائع کر دو گے۔ تو جو زمانے کے اندر رہ کر کے زمانے کی قدر نہیں کرتا اور آخرت کی تیاری نہیں کرتا اور اپنی بندگی نہیں کرتا، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط نہیں کرتا، وہ یقیناً گھاٹے میں ہے۔ تو ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی کالے گورے عربی اجمی سب کے بتائے ہوئے تمام انسان دنیا میں چاہے کسی بھی خطے میں ہے وہ گھاٹے میں ہے، لیکن مگر اللہ کہا۔ اللہ کا مطلب کہ جو بات میں پہلے بات کہی گئی ہے اس میں سے کچھ لوگوں کو الگ کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ آپ تمام لوگ فلاں جگہ جائیں گے مگر فلاں نہیں جائیں گے، یعنی ان میں جانے والوں میں سے یہ چند لوگوں کا نام لے کے الگ کر لیا کہ ان کو نہیں جانا ہے، باقی تمام لوگ وہاں جائیں گے۔ تو اللہ اس لیے کہا جاتا ہے عربی میں۔ مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان لے آئے۔ ایمان ہی ہماری زندگی کی اصل ہے۔ آخرت کا جو بھی معاملہ ہوگا وہ سب ایمان سے متعلق ہے۔ جو ایمان نہیں لائے گا وہ سوائے جہنم میں جانے کے اور اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا اسی لیے کیا ہے کہ ہم اللہ کو مانیں، اللہ کی مانیں اور اللہ کی عبادت کریں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں یا اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا اس پر عمل کریں۔ الایمان باللہ یہ لازم ہے، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی بغیر دیکھے ہوئے اللہ کو، رسول اللہ کی بتائی ہوئی حقیقت پر، سچائی پر یقین کرتے ہوئے اللہ کو مانتے ہیں، اور اس کی عقل بھی بتاتی ہے کہ دنیا کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، ورنہ اس کائنات میں فساد پیدا ہو جاتا، ٹکراؤ پیدا ہو جاتا۔ لو کان فیہما آلہۃ لفسدتا، اگر اس میں زمین و آسمان میں بہت سے معبود ہوتے تو فطری بات ہے کہ نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، کیونکہ سب کو ایک ہی پاور حاصل ہوتا۔ جب کسی ملک کا وزیر اعلیٰ اور نائب وزراء میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، اس کی نہیں سنی جاتی ہے، وہ بھی نائب وزیر اعلیٰ ہے، یا دو پردھان منتری ہیں، وہ اپنی چلائے گا یہ اپنی چلائے گا، دونوں ایک دوسرے سے الگ کرنا چاہیں گے
تو پورا ملک درہم برہم ہو جائے گا۔ ایک وزیر اعظم ہوتا ہے یا ایک صدر ہوتا ہے یا ایک بادشاہ ہوتا ہے، ایسے ہی اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایک، اس کا مالک ایک، اس کا خالق ایک، اس کا رازق ایک، صرف اللہ کی ذات ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ لفسدتا۔ تو ہمارا پورا تعلق اوقات بنتے ہیں، اور انہی اوقات میں ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مسلمانوں پر وقت کے اعتبار سے، روزہ وقت کے اعتبار سے، حج وقت کے اعتبار سے، عدت وقت کے اعتبار سے، ہر ایک کا ٹائم ہے، اور یہ ٹائم اسی زمانے میں بنتے ہیں۔ لہذا تمام انسان گھاٹے میں ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے، کامیاب ہونے والے ہی وہی لوگ ہوں گے جو ایمان لائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایمان تو ایک دعویٰ ہے نا، کہ میں اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہوں، اللہ کو اپنا مالک مانتا ہوں، خالق مانتا ہوں، رازق مانتا ہوں، منعم مانتا ہوں، قادر مطلق مانتا ہوں۔ تو جب تم نے دعویٰ کیا کہ میرا مالک، میرا آقا، میرا مولا اللہ ہے، تو مولا کی بات سنی جائے گی۔ آپ کسی کو اپنا بڑا مان لیں، اپنا امیر مان لیں، اس کی بات بھی نہ مانیں، یہ تو غداری ہوئی۔ ایک تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ ہی مالک ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ اب عمل کر کے اس دعوے کو ثابت کرو کہ تم اس کو اللہ مانتے ہو۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اچھے اعمال کرتے ہیں، اب اچھا عمل ہمارے سوچنے پر تو ہے نہیں، ورنہ ہر آدمی کی سوچ اچھا ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ سود لینا اچھا ہے، اس لیے کہ اس کو نفع ہو رہا ہے، دوسرا کہنے لگا شراب اچھی ہے، اس لیے کہ اس کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ تو ہمارے دماغ کا، ہماری عقل کا، ہماری سوچ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ نے جو اچھا کہا وہ اچھا ہے، رسول اللہ نے جو اچھا کہا وہ اچھا ہے، اور اللہ نے جو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، وہ عقل سلیم شریعت اسلامیہ، قرآن مجید، احادیث نبویہ میں جس کو اچھا کہا گیا وہ عمل الصالحات ہے۔ اچھے اعمال وہ ہیں جو اللہ اس کے رسول نے فرمایا اور ہماری عقل سلیم نے کہا۔ کوئی بھی آدمی ہوش حواس والا ہوگا وہ کہے گا کہ شراب نہایت ہی بری چیز ہے، وہ لڑاتی ہے، برباد کرتی ہے، گھروں کو اجاڑتی ہے، بیوی بچوں کو قتل کرواتی ہے، شوہر کو برباد کرتی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی تاریخ ایسی نہیں ہے جس کے مذہب میں شراب کو اچھا کہا گیا، لیکن دنیا پی رہی ہے اس لیے کہ حکومتوں کو اس سے نفع مل رہا ہے۔ تو ایک اللہ پر ایمان لانا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے اعمال کیا، یہ انسان کی، ہر انسان کی اس کی ذات سے متعلق ہے، اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے اس کو دوسروں کو بھی فکر کرنا ہے۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ شیخ اپنی اپنی دیکھ، بلکہ اسلام نے ہمیں ذمہ داری دی ہے اپنے بارے میں بھی اور دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنے اور کوشش کرنے کے لیے بھی حکم دیا ہے، اور یہی ہمارا ترہ امتیاز بھی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے، نفع پہنچانے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تم کیا کرتے ہو؟ بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو اچھا حکم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں جو بھی برا کام دیکھے اس کو طاقت سے روک دے گا، اس کے بعد طاقت ہے۔ طاقت کبھی انفرادی ہوتی ہے، کبھی عہدے کی ہوتی ہے، کبھی منصب کی ہوتی ہے۔ طاقت کبھی اجتماعیت میں ہوتی ہے کہ 10 آدمی مل کر کے طے کر لیں کہ یہاں پر یہ کام نہیں ہونے دیں گے، 100 آدمی مل کے کہنے لگے کہ یہ کام نہیں ہونے دیں گے، تو چند آدمی اس کے سامنے بے بس ہو جائیں گے۔ اور ایسے ہی اگر اتنے حالات خراب ہے
تو زبان سے ٹوکنا، منع کرنا، اچھی بات کہنا، برائی سے روکنا، نہی عن المنکر، امر بالمعروف، یہ ہر انسان کے میں ایمان کا حصہ ہے۔ اور اگر حالات اور زیادہ خراب ہیں تو کم از کم فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وہ دل میں برا سمجھے، اس کو دور کرنے کی تدبیریں کرے، غور و فکر کرے، اللہ سے دعا کرے۔ اگر یہ بھی کیفیت نہیں ہے برائی کو دیکھ کے برائی سمجھنا اور اچھائی کے کوئی نہ کوئی ترکیب نکال کر کے اچھے انداز میں کہنا، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یعنی دل میں سوچنا یہ ایمان کا کمتر حصہ ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو گویا کہ ایمان کا اپنا خیر منائے۔ تو فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کہتا ہے، لوگوں سے تاکید کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، حق بات کہو، حق بات، سچ بات کہو، اچھی بات کہو، ناپی تلی صحیح بات کہو، سدید بالکل درست بات کہو۔ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اگر تم اچھی بات کہو گے، حق بات کہو گے، مصلحت کوشش چھوڑ دو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، بگاڑ ہوگا ختم کر دے گا۔ لیکن ہم مصلحت کے تحت چلتے ہیں، مصلحتاً میں نے کچھ نہیں کہا، مصلحتاً میں خاموش رہا، یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ برائیاں پھیلتی ہیں، بربادیاں آتی ہیں۔ تو حق بات اسلام میں، حق بات کہنا، سچ بات کہنا، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ خود بھی سچ بولے، حق بولے اور دوسروں کے لیے حق بات کہے، چاہے اس کے ذاتی پر کیوں نہیں نقصان نہ ہو جائے، اس کا انصاف والی بات کہے۔ اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے، آخری والا چوتھا مرحلہ، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، لوگوں کو صبر کی تلقین کرتا ہے، تاکید کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے۔ وصیت کے معنی ہی یہ حکم دینا، اچھے انداز میں بات کرنا۔ میں آپ کو وصیت کرتا ہوں، یعنی یہ بات کرنے کے لیے کہتا ہوں یا یہ بات نہ کرنے کے لیے کہتا ہوں۔ کہتے ہیں حضرت مجھے کچھ وصیت کر دیجئے، تو وصیت کا معنی ہی ہے حکم دینا۔ تو دوسروں کو صبر کی تلقین، صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کے معنی آتا ہے روکنا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ عَلَى الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے احباب ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارا گھر ہے، ہمارے محلے کے لوگ ہیں، ان کو اگر اچھا کام کرتے ہیں تو ان پر جمائیے۔ نماز شروع کر دیا ہے تو نماز کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں، ارے بھائی بڑے نمازی بن گئے ہو، ملا جی داڑھی رکھ لیا تو بڑے ملا بن گئے ہو۔ اس کے دوست احباب ہنسی ہنسی میں تفریح کے طور پر جب مذاق اڑانے لگتے ہیں تو اس کا دل بجائے جمنے کے وہ داڑھی مڈوا دیتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے۔ بعد میں کیا کرے، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ وہ تو انسان میں شیطان بھی ہوتے ہیں، جنات میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، آپ کا دوست ہی ہو سکتا ہے کہ شیطان ہو، اچھے بات سے آپ کو روکے، برائی بات کی بری بات کی ترغیب دے، شیطان یہی تو کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، یعنی برے لوگ ہوتے ہیں، اور جنات میں تو ہوتے ہی ہیں جن کو ہم دیکھتے نہیں، ان کو زیادہ طاقت ہے، لیکن اس سے زیادہ خطرناک اس کا وہ دوست ہے جو اس کو نماز سے روکتا ہے، اچھے کام سے روکتا ہے، صدقات سے روکتا ہے، خیرات سے روکتا ہے، حق بات کہنے سے روکتا ہے، لوگوں کی مدد کرنے سے روکتا ہے، اور اس کو لے کے سنیما گھر لے کے چلا جاتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں لے کے چلا جاتا ہے۔ یہ شیطان الانس سے کہلاتے ہیں۔ اور اگر وہ برائی سے توبہ کر لیے ہے، شراب سے، تو اس کو اسے توبہ کرنے پر جماؤ، اس کا حوصلہ بڑھاؤ، اس کا ساتھ دو، اس کی مدد کرو، اس کا تعاون کرو تاکہ شراب دوبارہ نہ پیے۔ جوا کھیلتا ہے، جوئے سے اس کو چھوڑا کر کے جوئے پر اس کی ہمت ٹوٹے تو اس کے دل کو بڑھاؤ کہ بھائی تم نے اچھا کیا ہے۔ کون کرتا ہے ایسا؟ ہم تو کہتے ہیں مجھ سے کیا مطلب، مجھ سے کیا مطلب،
اور اگر کچھ کہتا ہے کوئی سمجھاتا بھی ہے تو کہیں چھوڑیے بھائی آپ کو کیا مطلب پڑ گیا, آپ کون ہوتے ہیں. اسلام کہتا کہ آپ ہی ہوتے ہیں, کون نہیں, آپ کی ذمہ داری ہے ورنہ پکڑے جائیں گے ہم. اگر میں کسی کے سامنے برائی دیکھ کر کے کسی نہ کسی انداز میں اگر اس کو منع نہیں کرتا ہوں اور اس میں خوش ہوتا ہوں یا وہاں سے ہٹ کے جاتا نہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ میں پکڑا جاؤں گا, یقینی طور پر پکڑا جاؤں گا. جیسے غیبت ہوتی ہے کسی کے خلاف, اور وہاں بیٹھا ہوا آدمی کسی کی غیبت کر رہا ہے, چار اس پر ہنس رہے ہیں, بعد میں کہتے ہیں میں تو غیبت نہیں کر رہا تھا, ہنس تو رہے تھے, شریک تھے, اس کا حوصلہ بڑھا رہے تھے. ہماری مجلسوں میں یہی تو ہوتا ہے. ایسے ہی مصیبت آ جائے تو اس کے ساتھ جا کے سمجھائیے, حوصلہ بڑھائیے, ممکن ہو تو مدد کیجیے. یہ 4 کام ہیں جو ہم کو کرنا, یہ اسلام کا بنیادی سا قرآن یہی کہتا ہی ہے. قرآن کی پوری تعلیمات کو دیکھ لیجئے, نماز ہے, حج ہے, جتنے بھی روزے سے احکام سے متعلق ہے وہ عمل الصالحات میں آ جاتے ہیں. شرک کو چھوڑنا ہے, برائی کو چھوڑنا ہے, کفر کو چھوڑنا ہے, ان الذین آمنوا میں آ جاتے ہیں. اور حق بات کہنا ہے, اسلام میں سب سے زیادہ حق بات کرنے کی تاکید کی گئی ہے. الصدق ینجی والکذب یہلک. اور آخر میں چل کر کے ہم ایک دوسرے کو, تینوں قسم ہے صبر کی, مصیبت میں سب جما دینا کہ بھائی صبر کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں, یا اسی طریقے سے نماز شروع کیا اچھے اعمال میں جمانا, برائی سے رک گیا ہے اس میں حوصلہ بڑھانا, ثابت قدم رکھنا. یہ 3 قسمیں ہیں. اس لیے سورہ عصر کی بڑی اہمیت ہے, بڑی جامع ہے. اللہ تعالیٰ اس سورہ کو سمجھنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.